بسم الله بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خیر الزاد التقوی. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے میں اس پہلے خطبے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی کی دعوت دیتا ہوں. بہترین ایام چل رہے ہیں، بہترین روز چل رہے ہیں. منزل بمنزل ہمیں تقوی سے قریب ہونا چاہیے. ایسے ایام چل رہے ہیں اور اپنے کو چیک کرنا چاہیے، اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو حالت ہماری ذی الحجہ کی 29 کو تھی اس سے ایک قدم ہم آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے، یا اسی پر جمے ہوئے ہیں، اسی مقام پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. اتنی مجلسوں کو سننے کے بعد، اتنی تقاریر کو سننے کے بعد، اتنے مواعظ کو سننے کے بعد، اتنی واعظ و نصیحت کو سننے کے بعد ہمارے اندر کچھ چینجنگ پیدا ہوئی، یا وہی پہلی والی کیفیت ہے ہمارے اندر؟ اگر پہلی والی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوا. صرف واہ واہ سبحان اللہ تو ہم نے کہہ دیا، 2-4 آنسو بہا لیے. لیکن جو اثر ہونا چاہیے، ایک تغیر ہونا چاہیے، روحانیت کو تبدیل کر دینا چاہیے بالکل سے. تقوی کی منزل میں ہمیں آگے آنا چاہیے. اگر وہ کیفیت طاری نہیں ہو پائی ہے تو اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ہندوستان میں تقریباً 2 مہینے 8 دن تک عزاداری ہوتی ہے، اور یہ عزاداری ہی بہترین چیز ہے کہ جو روحانیت کو، مرض روحانی کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جائیں کچھ سیکھیں وہاں پر مجلسوں میں جا کر کے، اور سیکھ کر کے صرف ذہن اور حافظے کے اندر اس کو نہ رکھ لیں، اس لیے کہ اگر ذہن میں رہ گئی چیز تو بیکار ہے. عملی اقدام کریں فوراً، کہ جو بات کل ہم نہیں کر پا رہے تھے وہ آج ہمیں معلوم ہو گئی ہے، اور اس کو ہم آج سے انجام دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جو دل چاہے ہم کریں، جیسے دل چاہے ہمارا رہیں، جس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزارنا ہو گزارے. نہیں، بلکہ یہاں پر ہم آئے ہیں توشے آخرت اکٹھا کرنے کے لیے، سرمایہ آخرت جمع کرنے کے لیے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جس طریقے سے
کھانے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، کبھی دفتر جاتا ہے، چاہے بارش ہو رہی ہو، چاہے دھوپ ہو تیز، چاہے سردی شدید ہی کیوں نہ ہو، اس میں انسان باہر نکلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پیٹ بھرنا ہے. یعنی جسم کی ضرورت کے لیے یہ انسان نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، پہنچ جاتا ہے اور سرمایہ دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا پیٹ بھرنے والا ہے، تاکہ جو ہماری جسم کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے، اس کو پورا کرتا ہے، مہیا کرتا ہے. تو یہ تو یہاں کی جسمانی ضرورت کے لیے ہم اتنی صحیح اور کوشش کرتے ہیں، رات و دن بھاگتے چلے جاتے ہیں. کہیں پہ فائدہ ہونے والا ہوتا ہے تو 12 بجے رات کو بھی نہیں دیکھتے، وہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا اس کے لیے ہم کتنی صحیح کرتے ہیں. یہ خود اپنے نفس کا ہم محاسبہ کریں، دوسروں کے نفس کا محاسبہ نہ کریں کہ کون کیا کرتا ہے. یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. صبح میں اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے. مجلسوں کا ایک اثر یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ نماز صبح میں آنا چاہیے انسان کو. نماز صبح اگر کل تک نہیں پڑھ رہا تھا تو آج سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اس لیے کہ واجب ہے نماز، اس کا مواخذہ کرنا ہے. اگر کوئی نہیں انجام دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری صرف ہم رسمی اعتبار سے کر رہے ہیں، اور رسمی چیز جہاں پائی جاتی ہے وہاں پھر یہ انسان نہ اپنے کو سنوارتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کو سنوارتا ہے، نہ اپنے معاشرے کو سنوارتا ہے، نہ اپنے سماج کو سنوارتا ہے، نہ اپنی بستی والوں کو سنوارتا ہے، نہ اپنے شہر والوں کو سنوارتا ہے. اس لیے کہ رسم ہے مجلس، وہاں گئے بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ وہاں پر بیٹھے رہے، جو کچھ حاصل کیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ مجلسوں کے بعد تبصرے ضرور ہم کرتے ہیں. ارے مولانا نے کیا پڑھ دیا، کیسے پڑھ دیا، کہاں سے پڑھ دیا. ارے اس نے بیچارے نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، راتوں رات جا کر کے مطالعہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کے تو جا کر کے اسے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا. آپ کون ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی کتاب ہی نہ دیکھی اور کہاں سے پڑھ دیا کہہ رہے ہیں. یعنی جو سنی ہوئی باتیں ان کے ذہن میں محفوظ ہے اسی کے مطابق یہ کہتے ہیں کہاں سے پڑھ دیا. جائیے کتابوں کو دیکھیے، 1-2 کتابیں تھوڑی، کئی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے اندر سے نئی نئی باتوں کو، دین اسلام کی باتوں کو اخذ کر کے مومنین کے سامنے پیش کرتا ہے. تو وہاں پر جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کیا کرنا چاہیے کہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عزاداری کے ایام چل رہے ہیں اس میں اپنے نفس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر ہماری دنیا بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے. جس حدیث شریف کی تلاوت کی ہے اور جس میں خطبہ جمعہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تاکہ کچھ تو اثر ہو، کچھ تو اس کے ذہن میں بات پہنچے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمل کرنا شروع کر دے. خیر الزاد التقوی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین توشہ آخرت تقوی. تو تقوی صرف مسجد میں نہیں، اکثر سنا کرتے ہیں. تقوی صرف گھر میں نہیں بلکہ بازار میں بھی تقوی چاہیے، آفس میں بھی تقوی ہونا چاہیے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی کچھ باتوں کو لے لیا، کچھ باتوں کو چھوڑ دیا. جتنی دین کی باتیں ہیں ان سب کو لینا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنا ہے، بغض نہیں رکھنا ہے، کینہ نہیں رکھنا ہے، چغل خوری نہیں کرنی ہے، نمامی نہیں کرنی ہے. ان تمام باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے جتنے واجبات ہیں ان سب کو انجام دینا ہے. جتنے بھی واجب ہیں، یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیا واجب ادا ہو گیا، نہیں. ایک متقی وہی ہو سکتا ہے کہ جو سارے واجبات کو انجام دے، جتنی بھی چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں وہ سب کو انجام دے. یہ کہہ کر کے نہ چھوڑ دے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مولوی کا کام ہے، نہیں، سب کی ذمہ داری ہے، فروع دین میں سے ہے. فروع دین سب پہ واجب ہے، نہ یہ کہ مولوی پر واجب ہے صرف. لہذا عزیزان محترم، تمام واجبات کو ادا کرنا، تمام محرمات سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے، یہ متقی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ناقص متقی ہو بیچارہ، اتنی محنت کے بعد، اتنی زحمت کے بعد کہ جو محرمات سے پرہیز کر رہا ہے،
جو واجبات کو انجام دے رہا ہے، اس کے باوجود یہ کامل متقی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ ناقص متقی ہو، کامل متقی کب ہوگا؟ تو اس کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ تمام التقوی ان تتعلم ما جہلت. تمام التقوی ان تتعلم ما جہلت وتعلم ما علمت. ایک چھوٹے سے فقرے میں پیغمبر نے کامل متقی کی تعریف فرما دی. کامل متقی کسے کہتے ہیں؟ کہ تمام تقوی، کامل تقوی یہ ہے کہ انسان جس بات کو نہیں جانتا ہے اس کو سیکھے. یہ تقوی کی منزل میں سے ہے، کمال تقوی میں سے ہے، تمام تقوی میں سے ہے کہ جس بات کو وہ نہیں جانتا ہے یہ نہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، اس کو سیکھے، اور جس بات کو جانتا ہے اس کے سلسلے میں کیا کرے؟ اس کے بارے میں عمل کرے. ہم سب جانتے ہیں غیبت کرنا حرام ہے، لیکن پھر بھی ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی عمل نہیں، اقدام نہیں ہے ہمارے پاس. حسد نہیں کرنا چاہیے دوسرے سے، حسد پھر بھی کرتے ہیں، عملی اقدام نہیں ہے، یعنی ناقص ہم متقی ہیں. تو ہمیں اگر متقی کامل بننا ہے، متقی تام بننا ہے، تو رسول کی حدیث کی روشنی میں جن باتوں کو ہم نہیں جانتے اس کو سیکھنا ضروری ہے، اور جن باتوں کو ہم جانتے ہیں اس پر عمل ضروری ہے. اب یہ نہ کہیں لوگ کہ صرف عالم عمل کرے، نہیں، عالم ہر وہ انسان ہے کہ جو کچھ باتوں کو جانتا ہے، اور ہر انسان کچھ باتوں کو ضرور جانتا ہے. لہذا جتنی بات کو وہ جانتا ہے اگر اس پر وہ عمل کر رہا ہے تو عالم بعمل. عالم صرف پگڑی لگا لینے میں کیسے تھوڑی کہتے ہیں امامہ لگا لیا تو وہ عالم ہے، نہیں. یہ مختص ہو چکا ہے یہ لباس، چونکہ جنہوں نے جا کر کے حوض علمیہ میں علم حاصل کیا ہے، لیکن پھر بھی عوام الناس میں سے بھی وہ حضرات ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں کہ جن کو بہت ساری معلومات حاصل ہے. تو اگر صرف معلومات حاصل ہے اور عمل نہیں ہے تو ان کا علم بیکار ہے، اس لیے کہ علم کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں پا رہے ہیں، علم ان کو فائدہ پہنچا ہی نہیں پا رہا ہے. لہذا عزیزان محترم، اگر ہمیں تمام متقی بننا ہے، کامل متقی بننا ہے، تو پہلے تو یہ کوشش کریں کہ جن باتوں کو ہم نہیں جانتے ہیں سیکھیں. مثلا مسائل، ان مسائل کا جاننا کہ جو ہر مکلف پر واجب ہے. نماز کے سلسلے میں مثلا نماز روزانہ میں پڑھنی ہے، اور نماز کے مسائل کو یاد کرنا ہماری ذمہ داری، ہر مکلف کی ذمہ داری ہے کہ نماز کے مسائل سے واقف ہو، شکوک کی کیفیات سے واقف ہو، نماز کیسے باطل ہوتی اس سے واقف ہو، وضو کیسے باطل ہوتا، وضو کیسے صحیح ہوگا، وضو کیسے درست ہوگا، شرائط وضو کیا ہیں. ان تمام باتوں کا ہر مکلف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ مبتلا بہ مسائل ہیں، ان کا سیکھنا واجب ہے. ہر مکلف کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو سیکھے اور سیکھ کر کے اسی کے مطابق عمل کرے. نہ یہ کہ ہمارے دادا اس طرح سے وضو کرتے تو ہم بھی ایسے وضو کریں گے. یعنی آپ اپنے دادا کی تقلید کر رہے ہیں کہ یا مرجع وقت کی تقلید کر رہے ہیں؟ اگر مرجع وقت کی تقلید کر رہے ہیں تو جیسے اس نے بتایا ہے ویسے عمل کرنا ہوگا. یہ نہ دیکھیں کون کیسے کر رہا ہے، اپنی اپنی توضیح المسائل کو جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، ان مراجع اعظام کی تقلید، ان مراجع اعظام کے رسالے کو اٹھا کر کے دیکھیں اور اس کے بعد اسی کے مطابق عمل کرنے کی صحیح اور کوشش کریں اگر ہمیں تمام متقی بننا. ورنہ ناقص متقی تو ہم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عمل کو کر لیتے ہیں، کچھ عمل کو نہیں انجام دیتے. تو عزیزان محترم، ہمیں اگر تمام متقی بننا ہے، کامل متقی بننا ہے، تو ان ساری باتوں کو جاننا ضروری ہوگا. اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں اس خطبے میں کہ انسان کی دیکھیے 3 خواہشیں ہوتی ہیں ہر انسان کی، چاہے غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو. کیا خواہش ہوتی ہے؟ ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی بہترین غذا کو استعمال کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر نہ ہو، اس لیے کہ متقی ہیں آپ لوگ، تقوی زیادہ ہو آپ لوگوں کے اندر، لیکن میرے اندر تو یہ بات ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ دنیا کی بہترین سے بہترین غذا کو ہم استعمال کریں.
بہترین کھانے کھائیں، یہ ہمارے اندر خواہش ہے۔ دوسری خواہش کیا ہوتی ہے ایک انسان کے اندر؟ دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہترین، دنیا کے بہترین بستر پر وہ سو جائے، ڈنلپ کا گدا ہو، اے سی اس میں فٹ ہو جس روم میں سو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بہترین نیند آئے گی اس میں۔ لیکن کیا کیا جائے، آج کل کی مجبوری یہ ہے کہ جن کے پاس ڈنلپ موجود ہے، اے سی چل رہی، ان کو ہی نیند نہیں آتی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایک انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بہترین مکان ہو، تمام آسائش و آرام کی چیز اس میں مہیا ہوں، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، فلاں بھی ہو، اور اب تو اتنا زیادہ کہ ہو سکتا ہے کہ اسراف کی منزل میں بھی پہنچ جاتے ہوں لوگ، لیکن پھر بھی اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس دو چیزیں موجود ہوں اور دو میں سے ایک کی اس کو ضرورت ہو، ایک کی ضرورت نہ ہو، تو وہ اسراف کی منزل میں۔ اور پروردگار عالم نے صاف اعلان فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ کھاؤ اور پیو، کھانے اور پینے پر کوئی پابندی نہیں، کلو واشربو ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان کے اندر یہ تین خواہش پائی جاتی ہے، اچھا کھائے، دنیا کی بہترین غذا کو استعمال کرے، اچھے بستر پہ سوئے، یہ خواہش ہوتی ہے، اچھے گھر میں رہے، یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی، انہی تینوں چیز کی، کہ میرے بیٹے، میرے لال، تم کوشش یہ کیا کرو کہ دنیا کا بہترین کھانا کھاؤ، تمہیں اس بات کی صحیح کرنی چاہیے کہ تم بہترین بستر پہ سو، اور تمہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ تم بہترین گھر میں رہو۔ تو جناب لقمان کے بیٹے نے فرمایا، بابا جان جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو ایک غریب خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کی بہترین غذا ہم کو کیسے میسر ہو پائے گی، دنیا کا بہترین رخت خواب ہم کو کیسے میسر ہوگا، اور دنیا کا بہترین گھر ہم کو کیسے ملے گا؟ بابا جان یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا پریشان ہونے کون سی بات، ہم بتا دیتے ہیں۔ کہا بابا جان بتائیے۔ کہا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی بہترین غذا استعمال کرو، بہترین غذا کو کھاؤ، تو اس کے لیے تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور پیٹ نہ بھرنے پائے اٹھ جاؤ دسترخوان سے، تو تم وہی احساس کرو گے کہ گویا دنیا کی بہترین غذا استعمال کر رہے ہو۔ پیٹ بھرے میں اگر چکن کھاؤ گے، مٹن کھاؤ گے تو لذت نہیں ملے گی زبان کو، بھوکے پیٹ میں اگر صرف سوکھی روٹی کھاؤ گے تو بڑا مزہ ملے گا، اور ایسا لگے گا کہ دنیا کی بہترین غذا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے تمہیں تمرین یہ کرنی پڑے گی، پریکٹس یہ کرنی پڑے گی، مشق یہ کرنی پڑے گی کہ جب خوب بھوک لگ جائے اس وقت، اور ابھی پیٹ نہ بھرنے پائے اس وقت چھوڑ دو دسترخوان کو، تو تم کو دنیا کی بہترین غذا کا مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا، کوئی بھی غذا ہو پھر اس وقت۔ اس لیے کہ بھوکے پیٹ میں انسان کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، لہذا جو وہ کھائے گا سمجھے گا کہ دنیا کی بہترین غذا ہے یہ۔ چاہتے یہ ہو کہ بہترین رخت خواب پر سو، بہترین ڈنلپ پہ سو، بہترین بستر پر سو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ خوب کام کرو صبح سے لے کر کے شام تک، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی کام نہ ہوئی، تم تھکتے ہی نہیں ہو، آرام سے اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہو، آرام سے اگر اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہو تو سونے کا مزہ ہی نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ رات میں نیند آئے ہی نہ، اس لیے کہ سارے دن تو ہم پڑے ہوئے ہیں گھر میں، تو نیند آنے کا سوال کیا ہوتا ہے؟ خوب محنت سے کام کرو، اور محنت سے کام کرنے کے بعد جب تم کو نیند آ رہی ہو تو ابھی نہ سو، تھوڑا انتظار کرو، جب خوب نیند لگ جائے تو اس کے بعد سو، تو جہاں کہیں بھی تم سو گے اس وقت تمہیں وہ ڈنلپ کا مزہ دے گا، جہاں کہیں بھی سو گے بہترین رخت خواب تم کو سمجھ میں آئے گا، اور احساس یہ ہوگا کہ بہترین بستر پر ہم سو رہے ہیں، چاہے تمہارے نیچے کوئی بستر ہی نہ ہو۔ نبیوں کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے کہ شیطان جو ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو
ہم لوگوں کے لیے مہیا کرا کر کے آرام میں اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ارے ابھی صبح ہو رہی ہے، ابھی اٹھ جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے، اور شیطان کہتا ہے ارے سو، اتنا بہترین بستر ہے، ہر جگہ گرمی لگ رہی، تمہارے یہاں تو ٹھنڈک ہے ماشاءاللہ، اوڑھے ہوئے وہ کمبل بھی، سو آرام سے. اور اتنا سلاتا ہے، اتنا سلاتا ہے شیطان کہ جب سورج نکل آتا ہے تب ان کی آنکھ کھلتی ہے. تو عزیزان محترم، جناب عیسیٰ نے شیطان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیسے ورغلاتے ہو انسانوں کو؟ تو کہا کہ ہم سونے میں، جب سونے والا سو جاتا ہے تو اس کے سونے کو ہم مزیدار بنا دیتے ہیں، اور جب مزیدار بنا دیتے ہیں تو وہ سوتا رہتا ہے، اور جب سوتا رہتا ہے تو اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتا، اور جب اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتا تو ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جناب عیسیٰ اپنے سر کے نیچے تکیہ نہیں، پتھر کا ایک ٹکڑا لگائے ہوئے تھے، پتھر کے ٹکڑے کو ہٹا دیا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں سر کو آرام مل رہا ہے، لہٰذا جب آرام نہیں ملے گا تو ہم اطاعت خداوندی میں مصروف ہو سکتے ہیں اور اپنے وقت پر اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں اور ساری عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا یہ رخت خواب کی بات ہو گئی. بہترین گھر میں رہا کرو میرے لال. بابا جان اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بہترین گھر میں رہیں، ساتھ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں سے دوستی کرو، دوستی کرنے کے بعد ان کے دلوں میں محبت اپنی پیدا کر لو. جب تم دلوں میں محبت پیدا کر لو گے تو تم ان کے دل میں رہنے لگو گے، اور جب دل میں رہو گے تو دل سے بہتر کوئی گھر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ دل کو کعبے سے تشبیہ دیا گیا ہے. لہذا عزیزان محترم، جناب لقمان نے ان تینوں باتوں کی طرف اپنے لال ہی کو نہیں، اپنے بیٹے ہی کو نہیں، ساری مخلوقات خداوندی کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اگر تم آرام کی زندگی چاہتے ہو، اگر تم آسائش کی زندگی چاہتے ہو تو دیکھو تم دنیا کا بہترین کھانا بھی کھا سکتے ہو، تمہارے لیے دنیا کا بہترین رخت خواب بھی میسر ہو سکتا ہے، اور تمہارے لیے دنیا کا بہترین گھر بھی مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق اپنی زندگی کو شروع کرو. لہذا عزیزان گرامی، ہمیں کامل متقی بننا ہے، اور جب کامل متقی بننا ہے، مکمل تقوی ہمیں جب اختیار کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں سیرت معصومین کا مطالعہ کرنا پڑے گا. جیسے معصومین نے عملی اقدام کرتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے اپنی زندگی کو، انہی کی زندگی پر چلنے کی صحیح اور کوشش کرنا چاہیے. ایک بات اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ کر کے خطبہ اول کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سیرت معصومین پر چلنا مشکل کام ہے. بہت آسان کام ہے. اس کے لیے جناب سلمان فارسی کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے جناب ابو ذر غفاری کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے دوسر صحابہ کرام کہ جنہوں نے واقعی طور پر سیرت معصومین پر چل کر کے اتنا بہترین مرتبہ حاصل کیا ہے کہ اگر صرف انہی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی بھی بہترین اور صحیح طریقے سے گزر سکتی ہے، اور ہم دنیا و آخرت کی سعادت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب دعوت النبویہ. وعلى صولة الحيدرية. والعصمة الفاطمية. والحلم الحسنية. والشجاعة الحسينية. صلى على محمد.
والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضاء رضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية صلى الله على محمد والغيبة الإلهية عزیزان گرامی، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی کی دعوت دیتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آج کی جو تاریخ ہندوستان کے رسم کے مطابق ہے 20 محرم الحرام، یہ شہدائے کربلا کا 10واں ہے آج کے دن۔ جیسے کہ ہم لوگوں کے یہاں ہندوستان میں بھی جو اس دنیا سے اٹھ جایا کرتا ہے، اس کی موت کے بعد تیسرا دن معین کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے، پھر 10واں دن معین کرتے ہیں، پھر 20واں دن معین کرتے ہیں، پھر 40ویں دن اس کا چہلم کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے شہدائے کربلا اور امام سید الشہداء کے 10ویں کے دن ہم آپ سب کو تسلیت کا پیغام دیتے ہیں۔ آج امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی شہادت کو 10 روز گزر گئے۔ ہم شیعوں کا فرض یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ امام علی مقام پر آنسو بہائیں، کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی صحیح اور کوشش کریں، اپنے اندر محدود نہ کریں کہ کربلا کا پیغام صرف شیعوں تک محدود ہو کر کے رہ جائے، نہیں، بلکہ ہم لوگوں کی کوشش اور صحیح یہ ہونی چاہیے کہ یہ پیغام دنیا کے تمام مذاہب میں پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام علی مقام نے انسانیت کو بچانے کی خاطر، شیعوں کو بچانے کے لیے نہیں، انسانیت کو بچانے کی خاطر ایسی ایسی عظیم قربانی پیش کی ہے کہ تاریخ میں اور مقتل کی کتابوں میں پڑھنے کے بعد دل تڑپ جاتا ہے۔ معصوم بچے کی شہادت کبھی آپ نے سنی ہے کہ کسی نے اپنے نوجوان کو قربان کر دیا ہو، کسی نے اپنے بچے کو قربان کر دیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ عظیم دین کو بچانے کی خاطر امام علی مقام نے اپنے عظیم عظیم بچوں کو قربان کیا ہے، لہذا ان کی یاد منانا، ان کے لیے غم کا اہتمام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ صرف گریہ کر لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ اس بہن اور بیٹے پر کیا گزر گئی ہوگی کہ جو 11ویں محرم کو جب کربلا سے نکلے ہیں تو 19 محرم تک کوفے میں رہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کتنی طرح طرح کی مصیبتیں تھیں کہ جن کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، اور اگر احساس ہو جائے تو یقین جانیے کہ پھر رونے کے لیے کسی ذاکر کو لفظوں کا دہرانا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ احساس کریں گے اور گریہ کریں گے کہ آج سن 61 ہجری کا کوفہ ہے اور زینب بے پردہ کوفے میں وارد ہوئی ہیں، ام کلثوم آج بے پردہ کوفے میں داخل ہوئی ہیں اور 19 محرم تک وہاں پر رہیں۔ سوچئے کہ کتنی عورتوں کو، کتنی خواتین کو جناب زینب نے درس قرآن دیا تھا، اور شاید جناب زینب یہ چاہتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی اپنے دل میں کہ بار الہ ان عورتوں سے ہم کو نہ ملانا کہ جن کو ہم نے درس قرآن دیا تھا، اس لیے کہ کتنی شرمندگی ہوگی ہم کو کہ ہم نے رسم پردہ داری ان کو بتلایا تھا اور آج ہی ہم بلوائے عام میں کھلے سر ہیں۔
اور اس کے بعد پھر 19 محرم کو یہ قافلہ سوئے شام جا رہا ہے، شام کی طرف روانہ ہو چکا ہے قافلہ، اور امام کا آج 10واں بھی ہے۔ جناب ام لیلہ نے کیسے صبر کیا ہوگا ارباب حضرت مجھے نہیں معلوم۔ ہم اپنے مرنے والے کا 10واں مناتے ہیں، اہتمام مجلس کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ آج 10ویں کا دن ہے اور ام لیلہ سفر میں ہے۔ میرے لال اکبر، تم پر ہم نہ کربلا میں آنسو بہا پائے، میرے لال آج 10واں ہے، اب ہم سفر میں جا رہے ہیں تو ہم سفر ہی میں تم پر گریہ کریں گے۔ میرے لاڈلے تم ہم سے رخصت ہو گئے، میرے لال تم ہم سے جدا ہو گئے۔ ہر ایک بیوی نے اپنے اپنے لال کو یاد کر کے گریہ کیا ہوگا۔ جناب زینب نے اپنے ماں جائے کو یاد کر کے گریہ کیا ہوگا۔ ایک بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کو یاد کر کے آواز دی ہوگی بابا۔ چونکہ آپ کی وصیت ہے لہذا اس وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے ہم سوئے شام جا رہے ہیں۔ اے بابا، ہم نہ آپ کو دفن کر سکے، ہم نہ آپ پر آنسو بہا سکے، ہم نہ آپ کا 10واں منا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سفر کی منزل میں ہیں اور حالت ہماری ایسی ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار طوق ہے میرے بابا۔ لیکن ان ساری مصیبتوں کو ہم برداشت کرنے کی طاقت اس لیے رکھتے ہیں کہ اسلام کو بچانا ہے، آپ کے پیغام کو پہنچانا ہے، لہٰذا ہم کوفے سے شام تک آپ کے پیغام کو عام کر کے رہیں گے۔ یہ پہلی مناسبت ہے ارباب اعزاز کہ جس پہ ہمیں آنسو بہانا چاہیے، معرفت کے ساتھ رونا چاہیے۔ امام عالی مقام کے اوپر کتنی مصیبت آئی، امام عالی مقام کے خانوادے پر کیا کیا گزر گئی، سب کو یاد کر کے ہمیں گریہ کرنا چاہیے۔ دوسری مناسبت جو 25 محرم الحرام ہے، اور یہ تاریخ ہمارے ہر شیعہ کو اس لیے بھی یاد رہتی ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس کی شہادت کی تاریخ ہے، جس کے گلے میں خاردار طوق تھی اس کی شہادت کی تاریخ۔ وہ امام کہ جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، جنہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے، جنہیں السجاد کہا جاتا ہے، اور السجاد کہنے کی وجہ جو علماء نے بیان فرمائی ہے، اور وہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو جب نعمت کوئی ملتی ہے تو پہلی بات تو ہم نعمت کا احساس ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں ہماری نظر میں وہ نعمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن نعمت کا احساس نہیں، زبان بول رہی ہے لیکن اس عظیم نعمت کا احساس نہیں ہے، ہمارا ذہن اور دماغ فکر کر رہا ہے لیکن اس بڑی نعمت کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہماری آنکھوں سے دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے تو ہم پہنچتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے اب کچھ کم دکھائی دے رہا ہے، اور خدا نہ کردہ کسی کی آنکھ اگر چلی جائے تو اس کو پھر بہت احساس ہوتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت ہم سے سلب کر لی گئی، کتنی عظیم نعمت ہم سے چھین لی۔ تو عزیزان گرامی، امام کو سجاد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نعمت آپ تصور کر لیتے تھے پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے تھے، پروردگار تیرا شکر ہے، یعنی ان کی سیرت پہ ہمیں چلنا ہے نا۔ ہم کو تو نعمت ملتی ہے اس کے بعد بھی ہم شکوہ کیا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا کر دیا، پہلے ہماری تنخواہ اتنی تھی اب کم کیسے ہو گئی، بڑھنا چاہیے تھی تنخواہ، فلاں ہونا چاہیے تھا، مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی گلہ اور شکوہ کے علاوہ ہماری زبان پر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے الحمدللہ اور شکر للہ تو کبھی سیکھا ہی نہیں، اور خدا نخواستہ اگر مرض میں گرفتار ہو گئے تو پھر اتنی عظیم مصیبت، پروردگار کیا تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، ہم ہی کو مریض کرنے کے لیے، ہم ہی مریض ہونے کے لیے رہ گئے تھے۔ یعنی یہ سب سارے شکوے اور گلے شکر نہیں ہے، جبکہ جابر نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، صحابی رسول خدا ہیں، 5 معصومین کے صحبت کو آپ نے در کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، جب امام نے پوچھا تھا
کہ تمہاری نظر میں کیا پسند ہے، تو اسی میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ میں مریضی کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں. یہ جابر بن عبداللہ انصاری. اور اتنا بڑا جواب دینے کے بعد امام معصوم نے ان کے جواب کو رد فرما دیا تھا. جابر یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں؟ خدا جس حال میں رکھے اس بات کو تم پسند کرو. اگر تم کو مرض دے دے تب بھی تم خوش رہو اور اس کی رضا کے لیے جو ہے سجدہ شکر کرو، اور اگر تم سالم رہو تب بھی خوش رہو، یعنی جس حال میں تم کو وہ رکھے. تو عزیزان محترم، ایک وجہ تو یہ کہ جب کبھی بھی کوئی نعمت دیکھ لیتے تھے فوراً سجدہ شکر میں، کوئی پریشانی سے نجات جب حاصل کر لیتے تھے سجدہ شکر میں اپنی پریشانی کو رکھ دیتے تھے. اور جو سب سے بڑی وجہ ہے علماء نے تحریر فرمائی ہے سجاد کی، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے سجدے کیے تھے کہ اعضائے سجدہ پر سجدوں کے نشانات موجود تھے. ذو صفنات آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے، گٹھوں والا. گٹھے پڑ گئے تھے آپ کے پیشانی پر، آپ کے اعضائے سجدہ پر. سوچئے کہ کتنی عبادت کی ہوگی. اور شاید ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شاید آپ کے پاس 500 درخت تھے اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے شکرانے کے طور پہ. واجبی نہیں، شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 1 درخت عنایت فرمایا. 500 درخت تھے، 1000 نماز ایسی ہو گئی. تو یہ ہے سجاد کی وجہ. آپ کو اس طرح سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم کبھی ایثار نہیں کر پاتے. ایثار کی لفظ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہو بھی نہ، ہم اگر کریں گے تو سخاوت کر سکتے ہیں، یعنی اپنے پاس جو کچھ موجود ہو اس میں سے ہم کسی غریب کو کچھ دے سکتے ہیں. پورا اپنا مال ہم نہیں دے سکتے، لیکن معصومین جو ہے وہ ایثار کی بلند منزل پر فائز تھے. چنانچہ سارے معصومین کے بارے میں خصوصی طور پہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں روایات کے فقرے یہ ہیں جس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے کہ ہمارے بابا نے تقریباً 2 مرتبہ گھر کا سارا اثاثہ راہ خدا میں دے دیا. اور اس کے بعد پھر اور کیا کام تھا؟ ایک کام آپ کا اور بھی بہت اہم ملتا ہے. سوچئے پیغام دے رہے ہیں امام ہم کو. رات کے تاریک حصے میں روٹیوں کا ایک بوریا اپنی پشت مبارک پر رکھ کر کے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا ان تک پہنچاتے تھے روٹی. یہ پیغام ہے امام کا کہ اگر جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں خود خبرگیری لینا چاہیے، جیسے امام معصوم نے لیے. سب کے سرہانے جا کر کے روٹی رکھتے تھے. یہ راز کب کھلا کہ دینے والے تھے امام چہارم تھے؟ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب امام کی شہادت واقع ہو گئی اور 100 گھروں کے فیملی کے ممبران بھوکے رہے اور انہیں پتہ چلا کہ جو روٹی دے جایا کرتا تھا اس کی آج شہادت واقع ہو گئی. لہٰذا اس سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے. اس سیرت پر ہم عمل کرنے کی کوشش اور صحیح کرنی چاہیے کہ ہمیں بھوکے کو مانگنا نہ پڑے، بلکہ ہم خود تلاش کریں گھر. آپ سنا کرتے ہیں اکثر علماء کی زبانی کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خود تلاش کریں اور تلاش کر کے دیں، اس لیے کہ ہم امین بنائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. ہم کو اللہ نے دولت دی ہے تو ساری دولت اپنی نہیں ہے، اس میں کچھ غریبوں کا حق ہے، اس میں کچھ اماموں کا حق ہے، اس میں کچھ دوسروں کا حق بھی ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ہے. لہذا ان تمام چیزوں کو ہم دیں تاکہ ہم بہترین زندگی اس دنیا میں بھی گزار سکیں. بس ایک روایت اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے، بہت مشہور روایت ہے اور اس کو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ امام معصوم نے کتنی زحمت کی ہے اپنی زندگی میں. اتنے غم و آلام و مصائب کے باوجود آپ نے کتنی صحیح اور کوشش کی ہے. ہمارے پر اگر ایک غم آ جاتا ہے تو ہم اپنی دنیا کو بھلا دیا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھلا دیا کرتے ہیں، اتنے غمگین ہو جائے کرتے ہیں. لیکن امام سے زیادہ کس نے غم دیکھا ہوگا؟ کتنی مصیبتیں اٹھائی آپ نے، لیکن اس کے باوجود کربلا کے بعد
آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ہر سال کچھ غلاموں کو خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد ان کی تربیت کرتے تھے اور تربیت کرنے کے بعد ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے۔ تقریباً 1000 غلاموں کو آپ نے زندگی میں خریدا اور آزاد کیا۔ آسان کام نہیں تھا غلاموں کو خریدنا، اس کے لیے زحمت کی ضرورت تھی، اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اس کے لیے آپ صحیح کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، پیسے کماتے تھے، اور اللہ کی راہ میں 1000 لوگوں کو آپ نے آزاد فرمایا۔ لہذا اس میں بھی ایک پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی غم ہمارے اوپر آ جائے تو اس غم کے ذریعے سے ہم نڈھال نہ ہو جائیں، بلکہ دوسروں کو بچانے کی صحیح اور کوشش کرتے رہیں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور عزیزان محترم، سن 95 ہجری میں 25 محرم الحرام کو ہمارا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بس چند کلمات عرض کیے دیتا ہوں کہ جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی ہوگی، جب آپ کا جنازہ تیار کیا گیا ہوگا، جب آپ کو غسل دیا گیا ہوگا، جب آپ کو کفن پہنایا ہوگا، تو ارباب اعضاء شاید کہ امام کی روح کربلا کی طرف آ کر کے آواز دے رہی ہوگی، بابا مجھے معاف کرنا، بابا آج میرا بیٹا موجود ہے تو مجھے غسل بھی دے رہا ہے، بابا آج میرا بیٹا موجود ہے وہ کفن بھی پہنا رہا ہے، بابا کل میں بھی موجود تھا، لیکن بابا میں آپ کی لاش اطہر کو دیکھتا ہوا اسی طرف سے گزر گیا، لیکن میں آپ کو دفن بھی نہ کر سکا تھا، آپ کو میں کفن بھی نہ پہنا سکا تھا۔ اے بابا ہماری روح شرمندہ اس لیے ہے کہ میں تو ضرور تھا، جوان تھا، لیکن اے بابا میں جب جا رہا تھا تو آپ کی لاشیں اوریاں تھی، ہمارے چہرے کا رنگ متغیر ضرور ہوا تھا، میری پھوپھی نے ضرور سوال کر لیا تھا کہ میرے لال تمہاری یہ کیا کیفیت ہو گئی ہے، تو میں نے یہی کہا تھا، پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس کے باپ کا لاشا بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، لیکن اے پھوپھی میں اتنا غریب ہوں، میں اتنا محتاج ہو گیا ہوں کہ جوان ہوتے ہوئے بھی میرے بابا کا لاشا یوں ہی بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ میں بابا کے لاشے کو دیکھوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، محمد و آل محمد کا واسطہ معبود ہم سب کو سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ ہم میں جو مریض ان کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ پروردگارہ جو حج و زیارات کے مشتاق ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما دے۔ پروردگارہ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پروردگارہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بار بار با معرفت زیارت حسین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما، اور مرنے کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔